الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. ما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ ان ایام عزاء میں جو عمل بھی ہم نے محبت امام حسین علیہ السلام میں انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزاء تک جو کام بھی ہم نے عبادت پروردگار، اطاعت پروردگار اور عشق اہل بیت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت، اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت سے جڑے رہنے کی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک، ہماری اولاد اور ہماری نسل میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، سب کی پریشانیوں کی دوری، اور تمام مومنین اور مومنات مخصوصاً حاضرین مجلس کی دلی مرادیں شرعی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جن مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے ان کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت نصیب ہونے کے لیے، اور ساتھ ساتھ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے زمانے کی ساری مشکلات، امام کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کی جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کربلا اور دعا کے عنوان پر ہم معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کربلا سے جڑی ہوئی ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اس کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ روز عاشور جنگ جب چل رہی تھی، جنگ کی گہما گہمی میں نماز ظہر کا وقت آ پہنچا۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت آیا، اصحاب امام میں سے ایک صحابی جناب ابو ثمامہ ساعدی امام کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے یوں عرض کیا: مولا میری جان آپ پر قربان، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دشمن آپ کو شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جب تک میرے بدن میں جان اور میرے بدن میں آخری خون کا خطرہ ہے میں آپ پر کوئی زخم آنے نہیں دوں گا۔ مولا ایک میری گزارش ہے، آپ اگر قبول فرما لیں، میری زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ کر یہ بھی شرف لے کر اپنے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو روایت کا جملہ ہے: فرفع الحسین رأسہ، امام حسین نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ ذکرت الصلاۃ، اے ابو ثمامہ تو نے نماز کو یاد دلایا، نماز تیرے زبان پر آ گئی۔ اے ابو ثمامہ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، خداوند عالم تجھے سچے نمازی اور سچے ذاکرین کی فہرست میں تمہارا شمار کرے۔ یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن اپنے ایک صحابی کو کے حق میں امام نے
دعا دی ہے۔ تو اسی سے ہم ایک مطلب گفتگو کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جب لوگوں سے کہتے ہیں تو زبان پر یہ نہیں کہتے زیادہ کہ دعا مانگو ان سے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی دعا لو، ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، بڑوں کی دعا لو، استاد کی دعا لو، ضعیفوں کی دعا لو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ضعیفوں سے دعا مانگو، ماں سے دعا مانگو، باپ سے دعا مانگو، استاد سے دعا مانگو۔ دعا مانگنے اور دعا لینے میں فرق کیا ہے؟ دعا مانگنے میں اور دعا لینے میں فرق کیا ہے؟ دعا مانگنا یہ ہے کہ جا کے ماں سے کہیں اماں میرے لیے دعا کریں، یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم۔ بابا میرے لیے دعا کریں، چچا میرے لیے دعا کریں، استاد میرے لیے دعا کریں، یہ ہے دعا مانگنا۔ دعا لینا کیا ہے؟ ہم ایسا عمل ان کے سامنے انجام دیں کہ وہ دعا دے دیں۔ ماں کا دل خوش کر دیں، ماں دعا دے دیں گی۔ یہ دعا لینا ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے۔ ہم نے دعا، جناب ابو ثمامہ ساعدی نے دعا مانگی یا دعا لی؟ نہیں کہا مولا میرے حق میں دعا کریں، بلکہ جا کر ایک ایسا عمل انجام دیا آپ نے جس عمل کے نتیجے میں امام نے جناب ابو ثمامہ ساعدی کو دعا دے دی۔ یہ جو دعا ہے یہ سچی دعا ہے، یہ جو دعا ہے معنادار اثردار دعا ہے۔ انسان کو مقام دعا میں کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ دعا کا رابطہ ہمارے زندگیوں سے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ ہمارے حق میں ہر آدمی اپنے اپنے زندگی میں دیکھیں، ہمارے حق میں دعائیں کب سے شروع ہوتی ہیں، کب تک چلتی ہیں؟ ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے ہمارے حق میں دعائیں شروع ہو گئی۔ ماں کے پیٹ میں اگر اولاد نہیں ہے، یا اللہ اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، ہمارے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ اللہ نے دعا قبول کی، ماں کو اولاد عطا کر دی، سلامتی دے پروردگار، سلامتی دے، سلامتی دے، سلامتی دے۔ ہماری ولادت سے پہلے دعائیں، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے ہمارے حق میں دعائیں شروع ہو گئیں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے حق میں دعائیں، ابھی مجلس ایصال ثواب مرحومین کے حق میں دعائیں ہیں، فاتحہ خوانی کی گئی، مغفرت کی دعا طلب کی گئی، انتقال ہوئے برسوں ہو گئے، ہم نہیں تھے دعائیں تھیں۔ ہم چلے جائیں گے ہمارے حق میں دعائیں چلتی رہیں گی۔ جب دعاؤں کا اتنا وسیع دائرہ ہے ہمارے زندگی میں، ہم کبھی دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں، کبھی دوسروں کی دعائیں لیتے ہیں، یہاں تک کہ جو انسان دوسروں سے کچھ نہیں مانگتا، بعض موقعوں پر اپنے آپ میں یہ احساس کر کے مومنین سے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، ہمارے بیمار کے لیے دعا کریں، التماس سے دعا کہتے ہیں۔ تو دعا کا دائرہ جب اتنا وسیع ہے تو اس مسئلے کو ہمیں بہتر سے سمجھنا چاہیے۔ کربلا والوں نے سبق دیا ہم کو، یہ تعلیم دی کہ دعا مانگنا نہیں ہے، ایسا عمل انجام دے دو جس عمل کو دیکھ کر امام، ماں تمہارے حق میں دعا دے دے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے، اور ایک مطلب کہ میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں اس کی عظمت کیا ہے، تو عظمت کو جاننے کے بعد انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے سے پرہیز کرے گا۔ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ مدینے سے امام خراسان تشریف لے جا رہے ہیں، نیشاپور پہنچے امام۔ نیشاپور میں امام نے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری داڑھی کے بال کاٹوں، ایک آدمی کو لاؤ جی عمل انجام دے۔ لوگ گئے، جانے کے بعد ایک ضعیف کو تلاش کر کے لائے، اس لیے کہ امام کا چہرہ
کے بال اصلاح کرنا تھا تو ہر آدمی کو نہیں لا سکتے تھے. امام کی عظمت کو دیکھ کر ایک ضعیف کو لایا گیا جو نماز شب کا پابند، جو امام کی معرفت رکھنے والا، امام کی خدمت میں آیا. امام کی داڑھی بنانے کے بعد امام نے فرمایا تمہاری اجرت کتنی ہے، تم پیسہ کتنا لیتے ہو اس کام کا؟ کہا مولا یہ میرے لیے شرف ہے کہ آپ کے بال چھینے کا موقع مل گیا مجھے، یہی شرف میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، اب میں کچھ نہیں مانگوں گا. امام نے فرمایا تم کچھ نہ مانگو لیکن ہم ضرور دیں گے. آدمی کو دیکھا امام نے، جس ابزار سے، جس آلت سے، جس ٹول سے اس نے امام کے بال بنائے تھے، امام نے ایک نگاہ اس ابزار پر ڈالی، کھینچی اور کنگھی ہو گئی سونے کی. امام نے کہا یہ تیرا ہدیہ ہے، لے جا. اس ہدیے کو ہاتھ میں اٹھایا اس ضعیف نے. کہا مولا میری عمر زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں کہ اب میرا ایک پیر قبر میں ہے، ایک پیر باہر ہے. ایک درخواست اس غلام کی آپ قبول کر لیں. کہا بتائیں کیا درخواست چاہیے؟ دیکھیں مانگنے کے لیے انسان کو دعاؤں میں کیا چیز ذہن میں رکھنا ہے. کہا مولا یہ جیسے تھے ویسے بنا دیں، پھر میں اپنی درخواست آپ کی خدمت میں بتاؤں گا. امام نے پھر ایک نگاہ کی، پہلی حالت پر بدل گئے. بتاؤ اب تمہاری درخواست کیا ہے؟ کہا مولا میری درخواست یہ ہے اگر آپ مجھے کچھ عطا ہی کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاں بھی رہیں روح نکلتے وقت سرہانے آ جائیں، جان کنی کے وقت آپ سراہنے آ جائیں، یہی میرے لیے کافی ہے. مانگے تو یہ مانگے، طلب کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، پر ہم امام خدا کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں رزق دے دے، ہمیں دولت دے دے، ہمیں اولاد دے دے. امام حسین کا جملہ کیا ہے؟ خدایا میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، مجھے خدا چاہیے. خدا مل جائے تو ساری چیزیں مل جائیں گی. ہم اپنی دعاؤں میں مانگیں لیکن سب سے بڑی ہماری دعا یہ ہے خدایا مجھے حسین دے دے، مجھے امام دے دے. تو کہا ضعیف نے کہ مولا میرے جان کنی کے وقت آپ تشریف لائیں، یہی میرا ہدیہ ہے. امام خراسان تشریف لے گئے. ایک مدت کے بعد گفتگو کر رہے تھے شاگردوں کے ساتھ. گفتگو کے دوران اچانک امام نے فرمایا وعلیک السلام. لوگ غور سے دیکھنے لگے امام کو، چاروں طرف دیکھنے لگے کہ کس نے سلام کیا. بھائی امام کو کسی نے سلام تو نہیں کیا. ابھی لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. جب آگے انہوں نے نگاہ ڈالی، دیکھا امام نہیں ہے، امام نظر نہیں آتے. ایک تو امام کے جواب سلام کو سن کر تعجب میں تھے اور تعجب بڑھ گیا کہ امام کہاں تشریف لے چلے گئے. ابھی حیران ہی تھے، کچھ ہی دیر بعد امام ادھر تشریف لے کے آئے. کہا مولا ہم نے دو عجیب چیزیں دیکھی. ایک بغیر کسی کے سلام کیے آپ نے جواب دے دیا، اور دوسرا غائب ہو گئے تھے. امام نے فرمایا ایک وعدہ تھا وہ وفا کرنے گئے تھے، اور جواب سلام اس کے عالم احتضار میں اس نے سلام کیا، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا. جب آدمی معرفت طلب کرے، جب دعاؤں میں آئے تو دعاؤں کے حوالے سے جو بھی انسان دعا کرتا ہے تو ہم لوگ دعا کے حوالے سے ایک ہماری کمی ہے، ایک عیب ہے ہم لوگوں میں. جب تک ہم اپنے آپ کو پریشان نہیں دیکھتے اس وقت تک دعا نہیں کرتے. صحت مند لوگ، اللہ آپ کی صحت کو برقرار رکھے، انشاءاللہ آخری سانس تک صحت مند زندگی کریں. کیا کبھی آپ نے اپنی شفا کی دعا مانگی؟ صحت کی دعا مانگی آپ نے؟ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہوں نے اللہ سے اپنی بے نیازی، اپنی غربت اس حوالے سے دعا مانگی؟ نہیں. جیسے ہی انسان مبتلا ہوتا ہے، بیماری، پریشانی، تو خدا نے بھی کہا، اس لیے کہ خلق کرنے والا ہم کو بہتر پہچانتا ہے. خدا کہتا ہے انسان کی عادت یہ ہے جب کشتی میں بیٹھتا ہے تو مجھے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ سفر خطرے کا ہے. جیسے ہی پار ہو جاتا ہے ایسے چلا جاتا ہے جیسے اس نے پکارا نہیں، ہم نے مدد کی نہیں. ایسے چلا جاتا ہے جیسے کہ اس نے ہم کو کبھی بلایا ہی نہیں، ہم نے اس کی مدد کی ہی نہیں.
خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہمارے پاس بھی ہے، کہ جو انسان صرف پریشانیوں میں دعا طلب کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہونے کے امکانات کم ہیں۔ جب انسان پریشانی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اپنی ایک مثال دیں گے جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا نمبر آپ کے موبائل میں سیو ہے جس سے آپ 4-5 مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ آپ کے موبائل پر رنگ ہوئی، آپ نے دیکھا فلاں صاحب ہلو کیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا۔ ان نون نمبر آ جائے، بزی ہوں آپ، سائلنٹ کر دیں گے۔ یا وہ آدمی فون کرے جو کبھی آپ سے کبھی بات ہی نہیں کیا اور کہے کہ جناب میرے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ٹرانسفر کر دیں، میں انشاءاللہ 4-5 دن میں دے دوں گا آپ کو۔ کہا بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کال کرو، دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا۔ پہلے والے کو اگر معتبر اور بھروسے مند ہے اس کو آپ نے مدد کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے خوشی اور غم میں رابطے میں تھا، آپ کے خوشیوں میں مبارکبادی پیش کرتا تھا، آپ کے غم میں آ کر وہ شریک ہوتا تھا، عیادت کے لیے آتا۔ اب وہ رابطہ کرے تو ہم اس کا جواب جلد دے دیتے ہیں، لیکن جو صرف مصیبتوں میں آ کر مانگنا چاہتا ہے اس کا جواب ہم آسانی سے نہیں دیتے۔ جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو فرشتے کہتے ہیں یہ مطلبی دعا کر رہا ہے، خوشیوں میں کہاں گئے تھے تم؟ اس لیے کہ خدا خوشیوں کا خدا بھی ہے۔ یہ جملہ ہم دین کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، دین اور دعائیں مصیبتوں میں گرفتار ہو کر نکلنے کے لیے نہیں ہیں، مصیبتوں میں مبتلا نہ ہونے کے لیے ہے۔ انسان دعا کرے تاکہ مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو۔ جب دعاؤں میں انسان جڑا رہے گا دعاؤں سے تو مصیبتوں میں مبتلا نہیں رہے گا۔ تو انسان ہم لوگ مطلب کی دعا کرتے ہیں، یہ ہر حال میں دعا کرنا چاہیے۔ آپ آئیں دعائے کمیل امام علی علیہ السلام کے جو جملے ہیں، یا دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ، امام نے جو دعائیں طلب کی ہیں وہ دعائیں جو اس وقت امام کو کی زندگی میں وہ چیزیں اگر ہماری زندگی کا اصول ہو تو وہ دعائیں ہم نہ کرتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی، اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی جو علی بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، یہ کس لیے ہے؟ علی مولا فرما رہے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے، میرے وہ گناہ بخش دے، میرے وہ گناہ بخش دے۔ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں تو پھر گناہوں کی بخشش کیوں طلب کر رہے ہیں امام؟ تو حدیثوں میں ہے اگر انسان کے گناہ ہوں اور مغفرت طلب کرے تو گناہ مٹ جائیں گے، گناہ نہ ہو کر مغفرت طلب کرے درجے بڑھ جائیں گے۔ تو امام کے یہ جملے گناہوں کی مغفرت کے لیے نہیں، علی کے درجات، علی کا مقام بلند سے بلند تر اور وہ ثواب اور اجر لینے کے لیے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایک بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے، ایک تو ہم پریشانی میں دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد تصور یہ ہوتا ہے ابھی دعا ہم نے کی، ابھی ہماری دعا قبول ہو جائے۔ بیمار ہاسپٹل میں ہیں، یہاں پر دعائیں چل رہی ہیں، گھر والے مومنین سب، اور ارادہ یہ ہے کہ ہو جائے جلدی کام، شفا مل جائے۔ لیکن قرآن کے اور اہل بیت کے تعلیمات کے اعتبار سے دعا کا ایک اصول ہے، آدمی آج دعا کرے ممکن ہے کہ بعد میں قبول ہو، ممکن ہے ان کے بچوں کے حق میں قبول ہو، ممکن ہے ان کے پوتوں کے حق میں قبول ہو۔ بھائی اب آج ہم مانگ رہے ہیں، پوتوں کو لے کے کیا کریں گے؟ دعا ہم اس وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں، تو ہمارے پوتوں کو دینے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا، ممکن ہے کہ ہم کوئی چیز مانگیں، خدا عطا کرے لیکن بدل کے، خدا عطا کرے لیکن بدل کے، تو پھر دوبارہ سوال کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہم اس کو ضرورت محسوس کر رہے ہیں، بدل کے کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ پھر دوبارہ ہماری زندگی میں دو قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں مثال کے لیے۔ حضرت ہارون اور موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں فرعون کے ظلم و ستم اور فرعون کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دیکھ کر بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کی، پروردگار فرعون کے ہاتھ سے ہمیں نجات دے دے، فرعون کو موت دے دے، فرعون کو برباد کر دے۔ حضرت موسیٰ کی اس دعا میں اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا ٹائم ہے۔ آج حضرت موسیٰ نے دعا کی، 40 سال بعد فرعون غرق ہوا ہے۔ دوسرا قرآن کی آیت ہے، جب مریم کی ماں حاملہ تھی، قرآن کی آیت کے مطابق
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی پروردگار مجھے بیٹا عطا کر. جب ولادت ہوئی تو دیکھا بیٹی ہے. خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگی پروردگار میں نے بیٹا مانگا تھا, یہ تو بیٹی ہو گئی. تو خدا نے جواب دیا مریم تم بہتر جانتے ہو یا ہم؟ کون بہتر جانتا ہے مصلحتوں کو اور آئندہ کو؟ تو قرآن کی 2 آیاتوں کے حساب اور دلیل کے مطابق دعائیں دیر بھی قبول ہوں گی, دعائیں بدل کے بھی. مولانا یہ ہم کیسے اس کو اپنی زندگی میں ذہن کو قبول کروائیں کہ یہ ممکن ہے؟ ابھی آپ کا بچہ کہے بابا مجھے کار دلائیں, دلا دیں گے آپ؟ 5-6 سال کا بچہ آ کر کہے بابا مجھے کار دلائیں, دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے؟ کہ بیٹا دلائیں گے انشاءاللہ, بڑے ہو جاؤ. بچہ مانگ کب رہا ہے؟ دلانے کا وعدہ کب ہو رہا ہے؟ 18 سال بعد, 10 سال بعد. یا ایک اور مثال, ابھی بہت سارے گھر والوں کے رشتہ دار باہر ہیں, خدا انہیں کامیابی عطا کرے, جہاں رہیں سلامت رہیں, انشاءاللہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں. کوئی بچہ یہاں سے فون کرے اپنے ماموں کو, اپنے چچا کو, اپنے بابا کو, اپنے بھائی کو, بھائی جان آتے ہوئے ایک AK-47 گن لانے کے لیے کرے, مجھے کھیلنا ہے. لائیں گے؟ کیا کریں گے؟ بچے نے گن مانگا ہے, مارکیٹ میں جائیں گے کھیلنے کا AK-47 جیسا. بچے نے مانگا کیا, آپ لا کیا رہے ہیں؟ ہم دیر بھی کر رہے ہیں, بدل بھی رہے ہیں. کیوں؟ سوال پوچھے بچہ آج کار مانگ رہا, آپ کیوں آئندہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے بچے کی عمر کے اعتبار سے یہ مصلحت نہیں کہ آج اس کو کار دلا دیں. کہ گن اب کیوں بدل رہے ہیں؟ کہ بچے کی مصلحت کے حساب سے یہ خطرناک چیز ہے, نہیں دلانا چاہیے. کھلونا دلائیں گے بدل کے بچے کو. جب ہم اپنی ناقص عقل سے ٹائم دے دیتے ہیں, بدل دیتے ہیں, وہ عقل کا خالق ہے, وہ عقل پیدا کرنے والا ہے. اس نے عقل کو پیدا کی ہے, دعاؤں کو بدلے گا, وقت گزرے گا. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ثابت ہے. ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں, بڑوں کی دعا تمہارے درمیان آ گئی, یا کس کی دعا لگ گئی پتہ نہیں. تو یہ جملہ وہ ہے جو حقیقت رکھتا ہے کہ آج کوئی بچہ کامیابی کے منزلیں طے کر رہا ہے, پتہ نہیں کس دادا نے, کس جد نے, کس وقت اللہ سے کیا مانگا, نتیجہ پوتے کو مل رہا ہے, نتیجہ نواسے کو مل رہا ہے. عزیزان گرامی, اور ایک مطلب وہ یہ ہے کہ دعائیں مستجاب ہوں گی یا نہیں. ہم جو دعائیں طلب کرتے ہیں وہ دعائیں مستجاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. قرآن کی آیت کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا بھی زبان سے نکلے اس کا مستجاب ہونا 100% ہے. بغیر مستجاب کے کوئی دعا نہیں رہتی. کیوں؟ قرآن میں آیت ہے, یہ آیت آپ سب کو یاد ہے, ادعونی استجب لکم. خدا کا قول ہے, تم دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیا ممکن ہے اللہ کہہ کر وعدہ خلافی کرے؟ خداوند عالم صادق الوعد ہے, جو وعدہ کر دیتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے. خدا کبھی کوئی وعدہ, دعائے کمیل جانے قربان ہماری, دعائے کمیل کے آخری جملوں میں یا رب کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَسَبْتُ وَجْهِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دعائی. کیا ترجمہ؟ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ, اے میرے اللہ تو نے اپنی پاک کتاب میں اپنے بندوں کو دعا طلب کرنے کا حکم دیا. وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ, دعا کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ مستجاب کرنے کی گارنٹی بھی دے دی. اے اللہ اس اعتبار سے میں اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلا رہا ہوں, اپنے چہرے کو تیری طرف کر رہا ہوں, تیری عزت کی قسم میری دعا قبول کر لے. فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دعائی. ہاں, اب ایک مسئلہ ہے, وہ یہ اگر آدمی کو فی الفور ابھی دعا مانگے ابھی قبول ہو, کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بھی ممکن ہے.
کہ اسی وقت آدمی اگر دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو کیا راستہ ہے. دیکھیں ہم نے کہا وقت بھی بدلے گا، چیز بھی بدلے گی. یہ سنا ہے آپ نے بہت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سیدہ کی شہادت کے بعد کربلا کے مقصد کے لیے جناب عقیل سے آپ نے کیا کہا؟ بھائی عقیل، ایک شجاع خاندان کی خاتون تلاش کرو جس سے مجھے ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. جناب عقیل گئے، جناب ام البنین سے رشتہ کیا، امام کا رشتہ ہو گیا. اب آپ ان سوالوں کا جواب دیں اپنے ذہن کو کہ شادی تو جناب عقیل نے ایک شجاع خاندان کی کروا دی. اولاد دینا یا نہ دینا ہمارے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا معلوم کہ اولاد ہوگی، کیا معلوم کہ بیٹا ہی ہوگا، کیا معلوم کہ بیٹا شجاع ہی ہوگا، کیا معلوم شجاع ہو جائے تو کربلا میں کام آئے گا. لیکن یہاں علی نے جو جو مانگا بالکل وہی عطا ہوا. اللہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا، شجاع چاہیے، شجاع، کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جناب عباس نے کیا کارنامہ کربلا میں انجام دیا. تو مولا امیر المومنین نے جو مانگا وہ بھو بہو بغیر کمے پیشی کے عطا ہوا. جب مانگا امام نے اس وقت عطا ہوا. تو کیا پتا چلتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے آپ کی خدمت میں ثابت کریں کہ انسان اگر چیک دینا چاہتا ہے کسی کو، 50,000 روپے کی چیک لکھ رہا ہے، کب دے گا چیک؟ وہ جب اس کو یقین ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں بیلنس ہے. ورنہ آدمی، معتبر آدمی، عزت دار آدمی کبھی چیک کسی کو اکاؤنٹ خالی رکھ کے نہیں دے گا. ادھر چیک گئی، ادھر کیش ہو کے آ گئی، دیری نہیں ہوئی. تو یہ قانون دنیا کا بتا رہا ہے جس کا اکاؤنٹ میں بیلنس کافی ہوتا ہے وہ جب چیک بھیجے فوراً کیش ہو جاتی ہے. اللہ کے اکاؤنٹ میں بیلنس پورا کر لو، جو مانگو عطا ہوتا جائے گا. کہیں گے درزی آ رہا ہے، آ جائے گا، روٹی آ رہی ہیں، آ جائیں گی. اس لیے کہ وہاں پر رابطہ اور اکاؤنٹ خدا کی بارگاہ میں جو ہونا تھا. اب جو بھی دعا طلب کریں، اب صرف اسی کا نہیں، یہ تو امام ہے، یہ تو امام ہے. چوتھے امام کا ایک غلام افریقہ سے تعلق رکھنے والا، کہ اس در کی غلامی اگر اللہ ہمیں توفیق دے سچے دل اور معرفت کے ساتھ کریں تو کیا بنا دیتی ہے. مدینے میں قحطی ہے، کئی دن سے پانی نہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، لوگ کمزور ہو گئے ہیں. ایسی حالت میں سارے لوگ جنگل میں جا کر دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، لیکن بارش کے کوئی آثار نہیں. جب بارش کے آثار نظر نہ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک افریقہ کا آدمی ایک کونے میں کھڑا ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ جملے اپنے زبان پر اس نے جاری کیے. ابھی اس کے جملے ختم نہیں ہوئے، ابر چھا گئے، برسات شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں ہم ڈرنے لگے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کل تک قحطی کے لیے تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، کہیں سیلاب نہ آ جائے. اتنی بارش رک گئی. لوگ اس جوان افریقہ کے دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ دیکھیں جاتا کہاں ہے، یہ کون اللہ کا ولی ہے. یہ اتنا زبان سے جملے، ادھر ابر آ جائیں، بارش آ جائے، دعا پوری ہو جائے، آخر یہ کون ہے جو زبان سے جملے ختم ہونے کے فوراً بعد دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں. جب پیچھا کرتے کرتے گئے تو کیا دیکھا کہ وہ افریقہ کا جوان چوتھے امام کے دروازے کے اندر داخل ہوا، امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا. لوگ اندر پہنچے، امام سے سلام کیا،
مولا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا میرے دروازے پر آ گئے ہو، میں ہدیہ دے دوں گا۔ خریدنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ میرے دروازے پر آ کر خریدنے کی بات کر رہے ہو، ہدیے میں دے دوں گا، لے جاؤ کس کو لے جانا چاہتے ہو۔ غلاموں کو امام نے سامنے کھڑا کر دیا، لوگوں نے نگاہ دوڑائی، کہا کہ مولا اتنے ہی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ کہ ایک غلام ہے جو میرے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں نہیں ہے۔ کہا مولا کیا اس کو بھی حاضر کریں گے آپ؟ امام نے آواز دی، غلام آیا، سب نے کہا یہی، ہم کو یہی چاہیے، مولا ہم کو ہدیہ دے دیں۔ امام نے فرمایا اے غلام اب سے تو ان کا میں ہدیہ کر رہا ہوں، مولا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھائی آپ مجھ کو میرے آقا سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ میرے مولا سے مجھے کیوں جدا کر رہے ہو؟ کہ ہم نے دیکھا آپ کی زبان کے جملے ختم نہیں ہوئے، بارش آ گئی، اس عظمت کو دیکھ کر ہم آپ سے برکتیں لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا اس غلام نے چہرہ آسمان کی طرف کر کے فرمایا پروردگار ایک راز میرے اور تیرے بیچ میں تھا جو کھل گیا، ایک میرے اور تیرے بیچ میں ایک راز تھا، جو راز آج لوگوں کو معلوم ہو گیا، پروردگار اب میری روح قبض کر لے، اب میری روح قبض کر لے۔ امام نے فرمایا، لوگ بھی رونے لگے اس کے ان جملات کو سن کر، کہا کہ اگر اس شدت سے آپ امام کو چاہتے ہیں آپ یہی رہیں۔ ابھی دروازے سے 4 قدم باہر ہی نہیں گئے تھے، امام کے غلام نے آواز دی جنازہ اٹھانے کے لیے آ جائیں، امام کا غلام انتقال کر گیا۔ یہ کیسا، آپ اندازہ کریں، جب اس گھرانے کے دسترخوان پر غلامی کرنے والوں کے زندگی اور دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہے، تو امام جن نے ان کو پالا ہے، اہل بیت کے گھرانے کا کیا اثر ہوگا۔ تو ہم کو اپنے دعاؤں میں یہ عمل انجام دینا ہے کہ ہم ایسی دعا، ایسا عمل انجام دیں جس عمل کو دیکھ کر امام ہمیں دعائیں دے دیں۔ ایک شہداء کربلا میں سے ایک شہید، جب امام نے ابو ثمامہ ساعدی کو دعا دی کہ خدا تجھے نمازیوں میں قرار دے، سچے نمازیوں میں، کیا جھوٹے نمازی بھی ہوتے ہیں؟ سچے نمازی، امام نے کہا کہ خدا تجھے سچے نمازیوں میں شامل فرمائے۔ مولا آپ نے سچا کہہ دیا، کیا جھوٹے بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، سورہ ماعون آپ پڑھ چکے ہیں، سنا ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ کیا ہے؟ واویلا، افسوس ہو نمازیوں پر، فویل للمصلین، ویل ہو، اگر برا نہ لگے اس کا ترجمہ لعنت ہو نمازیوں پر۔ فویل، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی جملہ نہیں ہے۔ فویل للمصلین، پروردگار کے نمازیوں پر بھی۔ قرآن میں اہل بیت کی روایتوں میں، رسول اسلام کی حدیثوں میں ہے، رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے تلاوت کلام کرنے والے ہیں، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان کے جواب میں ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت۔ جتنی دیر تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اتنی دیر تک قرآن اس پر لعنت کرتا رہے گا۔ آدمی کہا مولا میرے رونٹے کھڑے ہو گئے یہ جملہ سن کر، کیا قرآن پڑھنے والوں کو بھی قرآن لعنت کرتا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ یہ قرآن میں پڑھتے ہیں سچ کہو لیکن جھوٹ بولتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں امانت داری سے کام لو، خیانت کرتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ جب قرآن کے خلاف جاتے ہیں قرآن پڑھنے والے تو قرآن ان کو جواب میں
رحمت سے دور کر دیتا ہے. فویل للمصلین. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو ثمامہ ساعدی، خدا تجھے سچے نمازیوں میں شامل کرے. کون ہے ویل للمصلین؟ اللہ نے آگے بتا دیا، الذین هم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ لوگ جو سستی میں نماز پڑھتے ہیں، ٹلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے آگے ہے. الذین هم یراؤون، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جب عطا کرنے کی بات آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. عطا کی بات آئے بھاگ جاتے ہیں، دکھاوے کے سارے کام کرتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی میں نماز پڑھتے ہیں، غفلت میں نماز پڑھتے ہیں، بے توجہی میں نماز پڑھتے ہیں. یہ وہ نمازی ہیں جو نمازیوں پر اللہ کہہ رہا ہے فویل للمصلین. امام نے کربلا میں کیا دعا کی؟ اے ابو ثمامہ ساعدی، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین. ایسے نمازیوں میں تجھے اللہ قرار دے جن کی نماز لوگوں کو خدا کو یاد دلا دے. واقعاً کیا کربلا کی نماز نے یہ کام انجام نہیں دیا؟ کربلا میں یہ کام امام نے کہا کہ ابو ثمامہ تمہاری دعا میں مستجاب کر رہا ہوں، تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، ابھی نماز پڑھیں گے. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے تلوار، تیر، نیزے چل رہے ہیں. امام نے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو سعید بن عبداللہ حنفی شہدائے کربلا میں سے ایک ہیں، وہ قریب آ کر امام سے کہنے لگے، مولا میں نے آپ کی خدمت میں ایک کام انجام دیا. جناب سعید بن عبداللہ حنفی وہ شہید کربلا ہیں جو امام حسین کی شہادت سے پہلے تک امام کی فرمان برداری میں 7,000 کلومیٹر چل کر گئے ہیں. 7,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے. کوفے سے لوگوں نے خط پہنچایا، جناب سعید لے کر امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے جواب لکھا، سعید مکے سے کوفہ جواب لے کر آئے. مسلم نے دوبارہ خط لکھا، سعید لے کر امام کے پاس گئے. ہر مرتبہ کا جو سفر ہے 1,500 کلومیٹر سے زیادہ، 7,000 کلومیٹر کا سفر. شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں مسلم اعرج، ایک پیر والا مسلم، وہ شہید جن کا ایک پیر نہیں تھا. جب امام نے کوفے والوں کو دعوت دی، جناب مسلم اعرج کا ایک پیر جنگ صفین میں شہید ہو گیا تھا. 20 سال ایک پیر کی تکلیف سے زندگی کرنے والا مسلم جب پتا چلا امام کربلا میں آ گئے ہیں، عصا لے کر کربلا پہنچ گیا. اگر آدمی چاہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اگر آدمی نہ چاہے سب چیز رہ کر بھی نہیں کر سکتا. یہ بات نفسیاتی طور پر ہم عرض کرتے ہیں. ہمارے دماغ کا سارا دار و مدار ہمارے میسیج پر ہے. جیسے ابھی آپ حضرات مجلس میں تشریف فرما ہیں، آپ نے 5 بجے 6 بجے صبح یا کل رات اپنے ذہن کو یہ میسیج دیا کہ کل شام کی مجلس میں شرکت کرنا ہے. یہ جیسے ہی آپ نے میسیج دے دیا، آپ کا ذہن پورا پروگرام مجلس میں شرکت کرنے کے لیے سیٹ کرے گا. وہ کام جلدی نپٹا دو، وہاں سے جلدی فارغ ہو جاؤ، مجلس جانا ہے، مجلس جانا ہے، مجلس جانا ہے. اس لیے کہ میسیج ذہن کو دے دیا ہے کہ جانا ہے. اگر انسان ذہن کو میسیج دے دے کہ نہیں جانا ہے، کا سستی ہو گئی ہے، نہیں ہو پائے گا، تو سارا دار و مدار انسان کے ذہن پر ہے. اگر میسیج انسان پازیٹیو دے دے، شہدائے کربلا میں مسلم اعرج کی فہرست میں نام مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، جون شہید کربلا، جس کے حق میں امام نے دعا کی، انشاءاللہ عرض کریں گے. 90 سال کے قریب جون کی عمر، کربلا میں امام کے ساتھ. نہ ضعیفی رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ بچپنا. اگر کوئی رکاوٹ ہے تو کمزور ارادہ.
یا اگر کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ سست ارادہ، کمزور نیت رکاوٹ بن سکتی ہے، ورنہ کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کیسے کیسے لوگ کربلا چلے جاتے ہیں۔ 120 سال کا ضعیف نجف سے کربلا پیدل، عصا کمر جھکی ہوئی، عصا ہاتھ میں لیے ہوئے چلتا جا رہا ہے، چلتا اس بھیڑ میں جہاں پر ہو سکتا ہے انسان کو ضعیفی کی وجہ سے تکلیف ہو جائے۔ کسی نے بازو بلا کر کہا چچا جان آپ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، اگر چلنے کا آپ کا ارادہ ہے کبھی ایسے ٹائم پر آ جائیں جب راستے کھلے ہوں، بھیڑ زیادہ نہ ہو، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اربعین میں، اس وقت آپ کیوں اتنا بڑا ارادہ کر کے آئے؟ تو ضعیف نے سر کو اٹھا کر جوان سے کہا رجب میں حج کو جا سکتے ہیں؟ حج ذی الحجہ ہی میں کرنا ہے، اربعین 20 ہی کو کرنا ہے۔ مزہ اور ثواب اور لطف اور اثر اسی دنوں میں ہے۔ آدمی ارادہ کرے 120 سال کی عمر بھی چلنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اگر ارادہ نہ کرے جوانی بھی رکاوٹ بن جائے گی۔ جناب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سچے نمازی کیسے ہیں؟ سعید بن عبداللہ آنے کے بعد کہنے لگے مولا 7000 کلومیٹر چلنے کا ایک ثواب مانگنا چاہتا ہوں، ایک انعام مانگنا چاہتا ہوں۔ امام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا سعید کیا ہے پوچھو؟ کہا مولا آپ نماز پڑھیں میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ نماز پڑھیں میں سامنے کھڑا ہوا ہوں آپ کی حفاظت کروں گا، بس مجھے اتنی اجازت دے دیں۔ امام نے فرمایا بسم اللہ سعید۔ سعید امام کے سامنے، جماعت امام کے پیچھے، دشمن تیر چلاتا تھا، سعید کبھی ہاتھ میں لیتے، کبھی پیر پہ لیتے، کبھی سینے پر لیتے، کبھی گردن پر لیتے۔ 11 تیر اپنے بدن پر 2 رکعت نماز کے پڑھنے تک اپنے بدن پر لی جناب سعید نے۔ لینے کے بعد آخری تیر زخم کی وجہ سے، درد کی وجہ سے تھوڑا سا کمزوری آ گئی سعید میں، تو دیکھا کہ ایک تیر امام حسین کی طرف آ رہا ہے۔ زخم، ہاتھ زخمی، سینہ زخمی، جناب سعید نے اپنی گردن تیر کے سامنے کر دی، گردن پر تیر لگ گیا، گردن پر تیر لگ گیا سعید کے۔ ادھر امام نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، سعید گر کر امام کی گود میں آ گئے۔ امام نے سعید کو گود میں اٹھایا۔ سچے نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ امام حسین نے جو جملہ کہا جیسے اصحاب مجھے ملے، میرے نانا کو، میرے بابا کو، میرے بھائی کو۔ امام کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے کہ سعید تو نے کتنی بڑی قربانی دے دی، تو نے حفاظت کر لی نماز کی، امام کی۔ سعید کی آخری سانسیں چل رہی تھی، ایک جملہ سعید نے کہا، امام نے جواب دیا، سعید کی روح پرواز کر گئی۔ امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، امام سے آنکھوں کو دیکھ کر امام سے مخاطب ہو کے سعید نے فرمایا مولا حل وفیتا، مولا کیا میں نے وعدہ وفا کر دیا؟ مولا میں وفا کر دیا؟ امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سعید اب اس سے بڑی قربانی تو کیا دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی امام میدان میں جانا چاہ رہے، تنہا ہو گئے، روایت کے جملے ہیں، امام تنہا کھڑے ہو گئے، فنظر یمینا و شمالا، امام نے ایک نگاہ دائیں ڈالی، ایک نگاہ بائیں ڈالی، کہا سعید تو کہاں ہے؟ حبیب تم کہاں ہو؟ میری جان کی حفاظت کرنے والوں، میرے اصحاب۔ جب ایک دور شہر میں رہنے والا امام کے نام کو سن کر ایمان لانے والا سعید اتنا وفادار ہے، تو اب عباس کتنا وفادار رہا۔ کیا جملہ کہا امام نے جناب عباس کی شہادت پر؟ جیسے ہی جناب عباس نے کہا السلام علیکہ یا مولائی، میرے مولا حسین، میرے عباس کا سلام، اپنے عباس کا سلام قبول کریں، تو امام نے کیا فرمایا؟ الآن انکسر ظہر عباس، تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ کتنا وفا!
جب صرف نام سن کر لوگ اتنا امام کے قریب آ جاتے. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی امام سجاد مدینہ واپس چلے گئے. جب بھی جناب عباس کا بیٹا نظر آتا تو امام سجاد کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے چچا آپ پر میرا سلام. امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے جب جناب عباس کے بچوں کو دیکھتے. عباس امام سجاد نے یاد کیا, امام صادق نے یاد کیا. جناب عباس کو اگر کسی چیز نے دل میں غم پیدا کیا تو امام سجاد کی غربت, امام سجاد کی تنہائی. اللہ اکبر. امام کی مصیبتیں قیامت خیز ہیں. قافلہ کوفے سے شام کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک ایسا مقام آیا جہاں پر یزیدی فوج نے لوگوں سے کہا تھا کہ جن کے باپ داداؤں نے تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے ان کی اولاد آ رہی ہے, جو بھی بدلہ لینا چاہتا ہے لے لے. یہ اعلان ہوا. چوتھے امام کا جملہ ہے, میں نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا کوئی ہاتھ خالی نہیں تھا. کسی کے ہاتھ میں لکڑی, کسی کے ہاتھ میں پتھر, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں نیزہ, کوئی گرم پانی لے کر, کوئی آگ کے شعلے لے کر. امام نے فرمایا جب ہمیں اس گلی سے گزارا گیا تو ایک ملعونہ نے گھر کی چھت سے آگ کے ڈھیلے پھینکے. ایک آگ کا شعلہ میرے سر کے امامے پر آ گرا. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں بجھا نہیں سکتا تھا. میری پھوپھی اماں دیکھ کر بس رو رہی تھی کہ بیٹا سجاد یہ کیسی غربت آ گئی. ایک چاہنے والا قریب تھا, امام کی حالت کو دیکھ کر قریب آیا, آ کر کہنے لگا مولا اگر کوئی حکم ہو بتائیں میں آپ کے حکم کو پورا کروں گا. امام نے فرمایا پہلے چڑھ جا, ایک بلندی پر کوئی چیز رکھ لے. اس نے ایک پتھر سامنے رکھا, امام کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہا میرے امامے کو اتار دے, میرا سر جل رہا. سر سے امام کے امامے کو نکال دیا جو امامہ جل رہا تھا. کہا مولا اور کوئی حکم میرے قابل. کہا اپنے امامے کو کھول دے, اپنے امامے کو نکال کر کھول دے. چاہنے والا کہتا ہے میں نے اپنے امامے کو نکال کر کھول دیا. میں نے کہا مولا کیا کروں؟ کہا توق بہت گرم ہو جاتا ہے, توق کو اٹھا کر کپڑا نیچے رکھ دے تاکہ تھوڑا سا گرمی کم نظر آئے, محسوس ہو. چاہنے والا کہتا ہے امام نے اپنے سر کو نیچے جھکایا, میں نے امام کا توق اٹھایا تاکہ امامے کا کپڑا رکھ دوں. میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا, امام کے گردن کی ہڈیاں نظر آئی. امام کے گردن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. اجرکم اللہ. امام کے القاب میں سے ایک لقب, امام کے ناموں میں سے ایک نام, امام کی صفتوں میں سے ایک صفت جو مدینے والے امام کو پکارتے تھے جب امام گلیوں میں چلتے, صاحب الجراب آ رہا ہے, صاحب الجراب آ رہا ہے. کیا مطلب صاحب الجراب والا کا مطلب کیا ہے؟ گٹھریوں والا, پیٹھ پر سامان لے کر جانے والا آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا, امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے بابا جب سورج ڈھل جاتا, جب رات آ جاتی, روٹیوں کو کسی چیز میں باندھ لیتے, ایک ظرف میں اپنے کاندھے پر رکھ کر ایسے گلیوں سے امام گزرتے جہاں سے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کچھ غریبوں کے گھر تھے جہاں بیوی عورتیں گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتی بچے رو نہیں, ابھی آئے گا دیکھنے والا, ابھی آئے گا ہماری مدد کرنے والا. مائیں انتظار کرتی, بچے تڑپتے رہتے. امام جا کر لوگوں کے گھروں میں روٹیاں پہنچا کر واپس گھر چلے جاتے. جب چوتھے امام کی شہادت ہو گئی, امام محمد باقر غسل دینے کے لیے گئے اور کچھ لوگوں کو مدد کے لیے بلایا کہ آپ بھی آئیں اور میری غسل دینے میں مدد کریں, پانی ڈالیں. جب امام کے چاہنے والے اندر گئے غسل دینے کے لیے تو رونے لگے, چیخنے لگے. کہا مولا ہم نے سنا آپ کے بابا کے گردن پر توق تھا, یہ نشان ہم سمجھ گئے, پاؤں میں بیڑیاں تھی, یہ نشان بھی ہم کو معلوم ہے. آپ کے بابا سید الساجدین ہیں, پیشانی کا گٹھا ہمارے سمجھ میں آ گیا, گھٹنوں کے گٹھے ہمارے سمجھ میں آ گئے. مولا یہ کاندھوں پر آپ کے باپ کے کیسے گٹھے ہیں؟
آپ کے بابا کے کاندھوں پر کیسے گٹھے ہیں. امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ارے میرا بابا رات کے اندھیرے میں بے کسوں کی مدد کے لیے جو روٹیاں لے کر جاتا تھا یہ اس کے نشان ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شاید کچھ فلسفے ہوں اس کے پیچھے، کچھ فلسفے ہوں اس کے پیچھے. ایک ماں سے ملاقات ہوئی. ایک ماں نے کہا کہ میں نے فلاں غذا کھانا چھوڑ دیا ہے. کہا کیوں؟ کہا میرا بیٹا مر گیا، میرے بیٹے کو بہت پسند تھا. جب بھی میں وہ غذا دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بچہ یاد آ جاتا ہے. میں بچے کی محبت میں وہ غذا نہیں کھاتی. امام سجاد روٹیاں کیوں لے کر جاتے؟ شاید امام کسی بھوکے کو دیکھتے سکینہ یاد آ جاتی، کربلا کا واقعہ یاد آ جاتا. اس لیے امام کسی کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتے تھے. ہماری جان قربان امام سجاد کی شہادت کے صدقے ہمیں اور آپ اللہ زیارت نصیب فرمائیں. جب میرا مولا کربلا میں آیا، قبیلہ بنی اسد سے زمین خریدنے کے بعد ہبا کر کے فرمایا اے قبیلہ بنی اسد زمین رکھ لو. مولا کریں کیا؟ یہ ہبا کے مقابل میں ہم کیا آپ کے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا کام خدمت ہم کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا پہلا تو یہ ہے کہ جب میری شہادت ہو جائے اور یہ ظالم مجھے چھوڑ کر چلے جائیں تو آ کر میرے جنازے کو دفن کرنے میں مدد کر دینا. مولا سر آنکھوں پر یہ کام انجام دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی میرا زائر آئے اسے بھوکا نہ، اسے بھوکا پیاسا نہ بھیجنا. آخر زائر میرا ہے، میں بھوک دیکھ چکا ہوں، میں پیاس سمجھتا ہوں. جو بھی کربلا آئے بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو. ہم کہیں گے مولا 1400 سال بعد ہم جیسے گناہگار عزاداروں کی بھوک اور پیاس کا اتنا خیال جب سکینہ العطش العطش کہتی ہوگی تو آپ کے دل پر کیا مصیبت گزری ہوگی، آپ کیسے صبر کیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.